ہمارے نادان لوگ ہیں کہنے لگے کہ یہ انگریزوں کو تو چاند گرہن اور سورج گرہن کا کچھ نہیں ہوتا. آپ جب اٹھائیں تو صحیح، انہوں نے کتنی کتابیں لکھی اس پہ، اور کتنی احتیاطیں لکھی ہیں، اور کتنی احتیاطیں کی ہیں اس کے اوپر، کتنی احتیاطیں لکھی ہیں اور کتنی احتیاطیں کی ہیں. حتیٰ کہ حاملہ عورت کے لیے سورج گرہن اور چاند گرہن کی احتیاطیں، اس عورت کے لیے جس کے ناپاکی کے دن ہوں اس کے لیے کیا احتیاطیں ہیں، اس مرد کے لیے یا اس جوان کے لیے جس کی ابھی مونچھیں داڑھی نکل رہی ہے اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں، اس بوڑھے کے لیے جس کی زندگی بڑھاپے میں چلی گئی ہو اس کو کیا احتیاطیں کرنی ہیں، حتیٰ کہ سونے والے کے لیے کیا احتیاطیں، جاگنے والے کے لیے کیا تدبیریں، یہ ساری کی ساری سائنس نے لکھی ہیں. ورنہ یاد رکھنا، اب لفظ سنیے گا ایک اللہ کے ولی کی، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے الفاظ سنیے گا. فرمایا یاد رکھنا اگر تم نے سورج گرہن میں غفلت کی، کیا لفظ فرمایا، اگر تم نے سورج گرہن میں غفلت کی تو اللہ پاک تمہاری اور تمہاری تمام قوم پہ ایسے ایسے عذاب بھیجے گا جن کو چنتے چنتے تم بوڑھے ہو جاؤ گے. اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک سال میں آپ نے یہ فرمایا اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسی اوپر سے بلائیں ٹل آ رہی ہیں، ایسے جیسے کہ تسبیح کے دانے گرتے ہیں، تسبیح ٹوٹتی ہے اور تم ان کو چنتے چنتے بوڑھے ہو جاؤ گے. اور لوگ لگ گئے اعمال میں، لگ گئے کہ نظام ہے، بڑی بڑی ہستیاں اس کو لے کے چلی ہیں. چونکہ امت میں عمومی یہ چیز ختم ہو گئی ہے، ہمیں ہر طرف سے آگاہی مل رہی ہے ہر چیز کی، اس چیز کی آگاہی نہیں ملی، اطلاع نہیں ملی کہ سورج گرہن میں میرے حضور کا عمل کیا تھا، حضور کے ماننے والے کملی والے کے ماننے والوں کا عمل کیا تھا، ان کی زندگی میں کیا ہوتا تھا اور کیسے ہوتا تھا. قلعہ معلی، لال قلعہ کو قلعہ معلی کہتے تھے، لال قلعہ میں باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا تھا. ایک عمل ہے جس کو حروف صوامت کہتے ہیں. قرآن پاک کے 29 حروف عربی کے قرآن کے، ان میں 13 حروف وہ ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے. اس پہ ایک عمل ہوتا ہے، سورج گرہن کے دوران ایک عمل ہوتا ہے جس کو 543 دفعہ پڑھا جاتا ہے. 4543 543 بار پڑھا جاتا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. حروف صوامت 13 حروف ہیں، ان کو اگر ملایا جائے، 13 حروف کو اگر ملایا جائے ان 13 حروف کو، تو وہ 13 حروف بنتے ہیں احدر سستا کلمو، الف ہا دال را سین صاد طا عین سس تا کل کاف لام میم واو ہا. بس یہ کتنے حروف بنے؟ 13 حروف. یہ 13 حروف بنے، اور ان 13 حروف کا پورا نظام ہے. جو بندہ سورج گرہن کے دوران پاک صاف کپڑے پہنے، نئے پہننا ضروری نہیں، بس صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پہننے، ایک شرط. دوسری شرط سن لیں، پاک ہو، باوضو ہو، اور اس دوران 543 مرتبہ احدر سستا کلمو. یہ ایک دفعہ بنا، یہ 543 دفعہ اگر بندہ پڑھ لے تو اس کا عامل بن جاتا ہے حروف صوامت کا. اور حروف صوامت 13 چیزوں کے لیے، 13 مقاصد کے لیے صدیوں سے آزموتا ہے. جب سے قرآن آیا ہے اس دور سے حروف صوامت آئے ہیں، اور حروف صوامت ان لفظوں کو کہتے ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے. اب اگلا عمل ہے تالے والا. چھوٹا سا میرے پاس تالا ہے، تالا کوئی سا لے لیں، بڑا لے لیں، چھوٹا لے لیں، اور اس کی چابی آپ نے ہمیشہ نکال کے رکھنی. عمل کے دوران اس کی چابی نہ ہو، اور وہ چابی آپ نے علیحدہ اور تالا علیحدہ، چابی علیحدہ اور تالا علیحدہ. صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے. اس پہ کتنی بار؟ طریقہ میں بتا دیتا ہوں.
कमाल चीज। ये सूरत कौसर ये किसके लिए है? जिसकी जिंदगी में ताले लगे हुए हैं ना, ये ताला उसके लिए है। कहता है मेरे रिस्क में ताले, मेरे नसीब में ताले, मेरे बख्त में ताले, मेरी रोजी पे ताले लगे हुए हैं, मेरे रिश्तों में ताले लगे हुए हैं, मेरे मुकद्दर पे ताले लगे हुए हैं, बेटों के लिए ताले लगे हैं, घर में ताले लग गए हैं, फैक्ट्री में ताले लग गए हैं, दुकान पे ताले लग गए हैं, और जिंदगी वीरान हो गई है और बेआबाद हो गई है और परेशान हो गई है और नाकाम हो गई है। ये उन लोगों के लिए है जिनके ताले लगे हुए हैं। ये ताला उन लोगों के लिए है, और उन लोगों के ताले अगर खुलवाने हैं तो इसको खुले ताले के साथ ये अमल करना है। सिर्फ 7 बार आपने ताला इस पे सूरत कौसर पढ़नी है। वो कैसे? सूरत कौसर पढ़े, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका। इसको एक तस्बीह दोहराना है। एक बार सूरत कौसर और एक तस्बीह किसकी? इन्न शानिअका वल अब्तर। इसकी एक तस्बीह इन्न वल, इसकी एक तस्बीह दोहरानी है, और दोहराते हुए सख्त 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 और सख्त तसव्वुर अपने लगे हुए तालों का। वो रोजी पे लगे हैं, वो मुकद्दर पे लगे हैं, वो बख्त पे लगे हैं, वो सजदों पे लगे हैं, वो नेकी पे लगे हैं। नेकी करने को दिल चाहता है, नहीं आ सकता। तस्बीह पढ़ने को दिल चाहता है, नहीं पढ़ सकता। नेकी की तरफ कदम उठने को दिल चाहता है, नहीं उठ पाते। जो ताले लगे हैं ना, उनका तस्वर करके एक बार सूरत कौसर और 100 बार पढ़ना है इन्न शानिअका वल अब्तर, बस। फिर अगली सूरत 7 दफा सूरत कौसर और 700 बन गई, समझ लें 700 बन गए। 700 तस्बीहें किसकी होंगी? इन्न शानिअका वल अब्तर। अब आखिर दरूद पाक। तो ये अमल अब आखिर दरूद पाक 7 बार सूरत कौसर, और हर बार सूरत कौसर में एक तस्बीह पढ़नी है इन्न शानिअका वल अब्तर। और उसके बाद आगे क्या करना है? आगे ये करना है ताला को खुला रहना, ताले को बंद ना रखना। इसको बंद नहीं करना, खुला रखना। चाबियों को कहीं दफन कर देना, और ताला बंद भी नहीं करना, इसको कहीं दफन कर देना। ऐसी जगह कहीं देखे ना कोई, मिट्टी में कहीं भी दफन कर देना। कब्रिस्तान जरूरी नहीं, कहीं भी ऐसी जगह गहरा दफन कर देना, क्योंकि इसका देखना और करना नहीं। कोई निकाल के इसको बंद ना कर दे। अगर बंद कर दिया तो फिर अमल खुद आप पे पड़ जाएगा। अब सूरत इखलास के अगर आमिल बनना चाहते हैं, सिर्फ 3 दफा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरज गिरहन के दौरान कितनी बार? सिर्फ 3 बार। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। बस इस अल्लाहुस समद को 121 बार पढ़ना है। कितनी बार? आगे फिर सूरत पूरी करनी है। 3 बार सिर्फ सूरत इखलास पढ़नी है। अब आखिर दरूद पाक। सूरत इखलास में हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद अल्लाहुस समद को कितनी दफा? कितनी दफा? उसके बाद सूरत पूरी करें। फिर दूसरी सूरत में भी ऐसे ही, तीसरी में भी ऐसे ही, सिर्फ 3 बार सूरत इखलास। इसकी तासीर इतनी है कि फिर 3 बार अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा और 3 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे तो वो 3 बार सूरत कुल हुवल्लाह 3 लाख सूरत कुल हुवल्लाह की तासीर बन जाएगी इंशाअल्लाह। 3 लाख सूरत इखलास की तासीर देगी, और 3 लाख सूरत इखलास की ताकत देगी, और 3 लाख सूरत इखलास की कुव्वत देगी। बस मेरे अमल खत्म हो गए। पहला अमल कौन सा बताया? हरूफ सवामित का। दूसरा अमल सूरत कौसर और ताले वाला, और तीसरा बस ये 3 अमल। अब मुझसे सिर्फ सदके सुन ले जो आपने देने हैं। 40 दिन के अंदर अंदर ये सदका हो सकता है। कितने दिन के अंदर? नकद दे दे, जब भी दे दे। जितने
حروف ہے نا اس کے 543 ہیں, کس کے عدد ہیں, عدد حروف سمامت کے عدد کتنے ہیں 543. 543 روپے یا اتنے کا کھانا یا اتنے کی مٹھائی یا اتنے کی شیرینی یا اتنے کی کوئی غریبوں میں, مسکینوں میں, ضرورت مندوں میں, ایسے جو سوال نہ کرتے ہوں ان کو دے دیں. اگلا ہے تالے کا صدقہ. تالے کا صدقہ اس میں اس کے ملفوفی اگر میں نے عدد نکالے ہیں باقاعدہ, اس کے عدد نکالنے کے بعد جو اس کے عدد بنتے ہیں وہ صرف 97 بنتے ہیں, 97. دوسرے لفظوں میں 100 روپے صدقہ کر دینا. تیسری چیز کیا, سورت اخلاص. 3 بار سورت اخلاص پڑھنی ہے اور 3 بار سورت اخلاص کا صدقہ صرف 50 روپے ہے بس. یہ آپ کر لیں, آپ تینوں عمل کر لیں, آپ کی مرضی ہے, تینوں میں سے کوئی ایک کر لیں, آپ کی مرضی ہے, تینوں کر لیں, لیکن دھیان والے, توجہ والے, درد والے, اخلاص والے, ڈوب کے. چاند گرہن ہو رہی ہے, نظر آنا ضروری نہیں, کسی ملک میں نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا, نظر آنا ضروری نہیں, نظر آنا ضروری نہیں. اس میں جو ہمارے چاند گرہن کے اعمال ہمارے سوشل میڈیا کی پوسٹوں پہ پڑے ہیں ضرور کر لینا. جو چاند اور سورج گرہن کا خیال رکھتا ہے اپنی نسلوں اور اپنی زندگیوں کو بچاتا ہے, اپنے رزق اور اپنے بخت کو بچاتا ہے. خیال کرنا یہ میری طرف سے نہیں, نماز کسوف اور خسوف چاند اور سورج گرہن پہ میرے حضور نے ایسے نہیں پڑھی, اس کی تاریخ میں حوالے ہیں. چاند گرہن کا یہ ایک لمحہ آ رہا ہے, یہ گھڑی آ رہی ہے. پاکستانی وقت یہی ہے. جس ملک میں, غور سے سمجھیے گا, پوری دنیا اس وقت میری آواز کو سن رہی ہے, جس ملک میں جو وقت ہوگا وہ اپنے ملک میں اپنے وقت کے مطابق کرے گا, عمل یہی ہوگا. اس دوران کرنا کیا ہے, اس دوران ہم نے دعا میں لگ جانا ہے, نفل میں لگ جانا ہے, تسبیح میں لگ جانا ہے. ضروری نہیں 4 گھنٹے, آپ کو جتنی تھوڑی دیر میں یہ عمل پورے ہو جائے. وہ یہ عمل ہے کہ چاند گرہن کے دوران آپ نے ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے, بوتل میں نا پانی لینا ہے, اور پانی سامنے رکھ کے, بوتل سامنے رکھ کے آپ نے 17 بار پڑھنا ہے, 17 بار فلک اور 17 بار ناس. بس یہ عمل ہے. کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آخری وار جو ہوا تھا, حضور کو قائل کرنے کا جو آخری وار ہوا تھا, اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے, انہوں نے یہ عمل باقاعدہ بتایا, سکھایا, اور وہی آئی سورت فلک اور ناس کی. اب یہ جو فلک اور ناس جو اتری تھیں, آج بھی قیامت تک کوئی بندہ ایسا ہے جو زندگی کی بندشوں, پریشانیوں, ناکامیوں, مشکلات, مسائل, الجھنوں میں مبتلا ہے, آج بھی کوئی بات, اور وہ کہتا ہے میری زندگی تلخ ہو گئی ہے. اس سے کہیں ابھی ایک ساتھ آنے والی ہے, چاند گرہن کی, ایک بوتل سامنے رکھے, اس میں پانی رکھے, اور کیا پڑھے, سورت فلک اور سورت الناس. توجہ سے اول آخر درود شریف اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ, اور اس بوتل میں دم کرے. اچھا, گھر کا ہر فرد اپنا بھی کر سکتا ہے, پورے گھر کے بھی کر سکتے ہیں, اور یہ ہدیہ اگر پورے گھر کی طرف سے کرنا ہے تو ہدیہ پورے گھر کی طرف سے ہوگا. گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے تو ہر فرد اپنا ہدیہ دے دے. اسی طرح یہ جو فلک اور ناس کا عمل ہے یہ بھی گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے, اور چاہیں تو پورے گھر میں سے ایک فرد بھی کر سکتا ہے. 17 دفعہ فلک اور 17 دفعہ سورۃ الناس. اس کا ڈھکنا کھلا رکھیں اور توجہ سے یہ اس میں دم کرتے ہیں. کیا کر دیں, اور اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی پانی ہے, پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے, پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے. کسی قریبی مسجد پانی کا بل ادا کر دیں, کسی جگہ نل کا لگوا دیں, سبیل لگوا دیں, کسی سفید پوش کے گھر کے پانی کا بل دے دیں, یا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیں. اس کا ہدیہ بھی کیا ہے, پانی ہے.
اور یہ بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، نا اتفاقوں کے لیے آنے والی مصیبت، اس پانی کو آٹا گوندنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں، کرنے میں، دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں، اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی، یہ حزب البحر کے اسماء حسنی ہیں، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یا اللہ یا علی یا عظیم، آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنی، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں۔ بس آپ کیا کریں گے اس دوران میں؟ اب اللہ کے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے نا آپ نے صرف 140 مرتبہ گڑ گڑا کے پڑھنا۔ یہ بار بار بات لفظ کر رہا ہوں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، یہ لفظ بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں۔ بس اپنے مقاصد مسائل کا تصور کر کے، اور اس کا ہدیہ 7 عدد جنس ہے، مثلا گندم، جوار، مکئی، باجرہ، جو، چاول، مونگ وغیرہ، یہ 7 عدد حسب توفیق آپ پرندوں کو قبرستان میں کسی صاف جگہ پہ کہیں ڈال دیں، حسب